جی دوستو، اب اس کے بعد ہے جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے احکام۔ دوستو، قطرہ آنے، ریح خارج ہونے، زخم بہنے، دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض آنسو بہنے، کان، ناک، پستان سے پانی نکلنے، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت بہنے اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا تو وہ شرعاً معذور ہے۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا۔ فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو اور کوئی دوسرا حدث بھی لاحق نہ ہو تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج مغرب ہوتے ہی وضو جاتا رہا، سورج غروب ہوتے ہی وضو جاتا رہا۔ اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلا کسی کو سارا وقت قطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت نہ ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے تو معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر ایک آدھ دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ ہاں، اگر پورا وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو معذور نہ رہا، پھر جب کبھی پہلی حالت آئی تو پھر معذور ہو گیا۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے۔ ہاں، اگر دوسری کوئی چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا۔ مثلا جس کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے، قطرہ نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جس کو قطرہ کا مرض ہے اس کا ریح خارج ہونے سے وضو جاتا رہے گا۔ معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وضو عذر پائے جانے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے گا۔ مثلا جس کو قطرہ آتا تھا اس کی ریح خارج ہوئی اور اس نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا اور وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو نہ گیا۔ معذور کو ایسا عذر کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے ہیں اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی پھر ہی اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ 7 متفرقات: پیشاب، پخانہ، مدی و مزی، کپڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے تو وضو جاتا رہے گا۔ معمولی سی ہوا بھی خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ دوران وضو اگر ریح خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر لیجئے، پہلے دھوئے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو یا کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ آیت کو بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی بے وضو پڑھنے میں حرج نہیں۔ اس کے بعد جو بیان ہے وہ ہے وضو میں پانی کا اسراف۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کو۔
یعنی کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ نے پانی زیادہ مقدار میں استعمال کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھول لیتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں۔ اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کا حساب ہوگا۔ اسراف کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے کہ بے شک بے جا خرچنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتویٰ میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 141 کے تحت بے جا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بے جا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بے جا خرچ ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بے جا خرچ ہے۔ اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے۔ اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر بلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دعا مانگتے سنا کہ الہی میں تجھ سے جنت کا داہنی طرف والا سفید محل مانگتا ہوں، تو فرمایا کہ اے میرے بچے، اللہ عز و جل سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس امت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ احمد یار خان فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، دعا میں تجاوز یعنی حد سے بڑھنا تو یہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں، جیسے کہ ان کے صاحبزادے نے کیا۔ فردوس جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کا مانگنا بہتر ہے، اس میں شخصی تعین نہیں۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وضو میں حد سے بڑھنا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، 3 بار دھونے کے بجائے تعداد میں زیادتی، اور عضو کی حد میں زیادتی جیسے پاؤں گھٹنوں تک دھونا اور ہاتھ بغل تک، یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ ایک اعرابی نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا، جس میں ہر عضو 3 بار دھویا۔ پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا، اس نے ظلم کیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کے دوسرے کو دکھانا سنت سے ثابت ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسراف کے صرف حسب ضرورت پانی بہا کر 3 بار اعضاء دھو کر وضو کر کے اسلامی بھائیوں کو دکھائیں۔ ہرگز بلا حاجت شرعی کوئی عضو 4 بار نہ دھلے، اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر جو بخوشی اپنی اصلاح کروانا چاہے وہ بھی وضو کر کے مبلغ کو دکھائے اور اپنی غلطیاں دور کروائے۔ مسجد و مدرسہ وغیرہ کے وضو خانہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ وقف کے حکم میں آتا ہے۔ اس کے اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہے۔ جو لوگ مسجد کے وضو خانے میں بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ اعضاء دھوتے ہیں، وہ اس مبارک فتویٰ پر غور فرما لیں۔
اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچاتا، اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے مثلاً اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے۔ معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کے شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کا اسراف کر کے حرام کا مرتکب نہ ہو۔ اسراف سے بچنے کی کچھ تدبیریں۔ بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، حالانکہ جو گرا بیکار گیا، اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہر چلو برا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ رکھیں۔ مثلا ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانے کو بطور چلو کیا، ضرور نصف یعنی آدھا بھی کافی ہے، بلکہ برا چلو کلی کے لیے بھی درکار نہیں۔ لوٹے کی ٹوٹی متوسط معتدل چاہیے کہ نہ کہ ایسی تنگ کہ پانی بدیر یعنی دیر میں دے نہ فراغ یعنی کشادہ کی حاجت سے زیادہ گرائے۔ اس کا فرق یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ کٹوروں میں پانی لے کر وضو کیجئے تو بہت خرچ ہوگا، یوں ہی فراغ یعنی کشادہ ٹوٹی سے بہانا بہت زیادہ خرچ کا باعث ہے۔ اگر لوٹا ایسا ہو تو احتیاط کرے، پوری دھار نہ گرائے بلکہ باریک۔ نل کھولنے میں بھی ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اعضاء دھونے سے پہلے ان پر بھیگا ہاتھ پھیر لیں کہ پانی جلد پر دوڑتا رہے اور تھوڑا پانی بہت پانی کا کام دیتا رہے۔ خصوصاً موسم سرما یعنی سردیوں میں اس کی زیادہ حاجت ہے کہ اعضاء میں خشکی ہوتی ہے اور بہتی دھار بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ یعنی دیکھی بالی بات ہے۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نورہ کا استعمال فرماتے تو ستر مقدس پر اپنے دست مبارک سے لگاتے اور باقی بدن منور پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم لگا دیتی، اور ایسا نہ کریں تو دھونے سے پہلے پانی سے خوب بھگو لیں کہ سب بال بچھ جائیں، ورنہ کھڑے ہو بال کی جڑ میں پانی گزر گیا اور نوک سے تک نہ پہنچا تو وضو نہ ہوگا۔ اسی طرح دست و پا یعنی ہاتھوں پاؤں پر اگر لوٹے سے دھار ڈالیں تو ناخنوں سے کونیوں یا پاؤں کے گٹوں کے اوپر تک یعنی مسلسل اتاریں کہ ایک بار میں ہر جگہ پر ایک ہی بار پانی گرے۔ جب کہ گر رہا ہو اور ہاتھ کی روانی ہل جل میں دیر ہوگی تو ایک جگہ پر مقرر یعنی بار بار گرے گا، اور اس طرح اسراف کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یوں ہی کرتے ہیں کہ ناخن سے کونی تک یا پاؤں کے گٹے تک بہاتے لائے، پھر دوبارہ سہبارہ کے لیے جو ناخن کی طرف لے گئے تو ہاتھ نہ روکا بلکہ دھار جاری رکھی۔ ایسا نہ کریں کہ تسلیس کے عوض یعنی 3 بار کے عوض 5 بار ہو جائے، بلکہ ہر کونی یا پاؤں کے گٹے تک لا کر دھار روک لیں اور روکا ہوا ہاتھ ناخنوں تک لے جا کر رکھیں۔ آج تک جتنا بھی اسراف کیا ہے اس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کیجیے۔ غور کیجیے کہ ایسی صورت میں متعین ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرہ اور قطرہ کا حساب ہونا ہے۔ جی دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی اور بھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ہم ہر ہفتے میں انشاءاللہ ایک اس قسم کی لانگ ویڈیو جس میں اسلامی مسائل کے اوپر بات ہوگی، تفصیلاً بات ہوگی، جیسا کہ آج وضو کے بارے میں بات ہوئی، اس طرح انشاءاللہ اور بھی معاملات کے اوپر اور بھی احکام کے اوپر بات ہوگی، نفلی نمازوں کے اوپر بات ہوگی، ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں ان کے دن اور رات کے نوافل کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہر مہینے یعنی کہ اسلامی ماہ کے نوافل کے بارے میں بات ہوگی، ان کے روزوں کے بارے میں بات ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔